خبروں میں یہی بتایا جاتا ہے، اسرائیل کی سرکاری جو بیانیہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ حماس والے اسرائیل میں اس لیے داخل ہوئے کہ ہر زندہ چیز، جو بھی انسان سامنے آئے اس کا مرڈر کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، گولیاں مار دی جائیں، زیادہ سے زیادہ اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے کا ٹاسک دے کر حماس کے فائٹرز کو اندر بھیجا گیا تھا۔ اب آپ نے یہ جو کلپ دیکھا ہے، آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو جوان لڑکیاں جو ہیں وہ ایک حماس کے فائٹر کی رینج میں ہیں، بالکل نزدیک ہیں، اور یعنی کوئی اگر اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جو بھی اسرائیلی ملے اس کو بلا تمیز، بچہ، عورت، بوڑھا، اس کو ہلاک کر دو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل دونوں لڑکیاں اس کی رینج میں ہیں اور اس نے ان کو اوائڈ کیا ہے، اس کو گولی نہیں ماری۔ تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جو بھی بیانیہ ہے، جو تھوڑے تھوڑے سے کلپ ہمیں نظر آتے ہیں وہ اس بیانیے کے مطابق نہیں ہے، جو نیوز آتی ہیں وہ اس بیانیے کے مطابق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے باڑ اور یہ دیواریں لگائی ہوئی ہیں یہ اتنی سینسٹیو ہیں کہ اگر کوئی بلی بھی اس کے پاس آ جائے تو وہ سگنل سینٹر کو دے دیتے ہیں، اور وہاں پر حتیٰ کہ انہوں نے بہت سارے جو کیا کہتے ہیں روبوٹس کے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی چیز کراس کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کو روکیں، ماریں یا جو بھی تو یہاں کھلم کھلا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اندر آئے ہیں اور پکنک منا رہے ہیں، ایسا ان کی باڈی لینگویج سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کسی مشن پر، ایسے مشن پہ آئے ہوئے ہیں کہ ایک بہت بڑی فورس اسرائیل کی، جس کے پاس ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، جو کہ بہت شارٹ نوٹس کے اوپر، لیٹ سے کہ اگر ایسا ہی تھا کہ وہ ان کی کوئی کلیپس ہوا سیکیورٹی میں، جس کے امکان بالکل کم ہیں، بالکل زیرو ہیں، کہ انہوں نے سینسرز ایسے لگائے ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر کہ وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے نقل و حمل یہ سارا کچھ انڈر کنٹرول ہوتا ہے 24 آور 7 days 24 آور 30 days اینڈ دا ہول ایئر، اینڈ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر یہ جو ہے سسٹم کام نہ کر رہا ہو، ایک منٹ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سسٹم کام ہو، پھر بھی یہ آگے، خیر چلو مان لیا، وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے آگے ہوں گے جو نظر نہیں آتی اور آ کر اندر جو ہے اس طریقے سے انہوں نے جو دکھا رہے ہیں کہ جی کتنے آرام سے، کتنے پیار سے، کتنے کوئی ان کو جلدی نہیں ہے، وہ جی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کوئی ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ مشن پر جب آپ جائیں، ایسے مشن پہ کہ جہاں پر آپ کے اوپر کسی وقت بھی کاؤنٹر اٹیک ہو سکتا ہے، تو ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ سائیڈ سے ہو کر چلیں، کور بنا کر چلیں، اور آگے پیچھے دیکھیں کہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں، کہیں کوئی چیک پوسٹ تو نہیں، کہیں کوئی بھی جو ہے ان کو مقابلے پہ۔ لیکن یہاں آپ دیکھ لیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا ٹرینڈ بقول تک کہ یہ تو ٹرینڈ ٹیررسٹ ہیں، مگر وہاں تو وہ ایسے پھر رہے ہیں جیسے پکنک منانے آئے ہو، حالانکہ یہ ٹریننگ کا حصہ نہیں ہوتا، انلیس کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس 10 گھنٹے ہیں، 10 گھنٹے میں جو آپ نے کرنا ہے، جو بمب مارنے ہیں، جو ڈسٹرکشن کرنی ہے کھلی کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے گھروں میں جائیں، اور پھر یا آپ وہ سرنگوں میں چلے جائیں، اور پھر ہم جو انوسینٹ شہری ہیں فلسطینیوں کے، ان کا ہم، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اگر وہ اٹیک کریں گے تو حماس والے تو پناہ تو ان کو تل ابیب میں بھی مل جائے گی جنہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن شامت کن کی آئے گی؟ اوبیسلی وہ تو بیچارے غریب لوگ ہیں جو آج سفر کر رہے ہیں، اور ہم آج بھی وہ حماس زندہ باد، حماس نے جہاد شروع کر دیا، یہ کر دیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام دشمنی ہیں، یہ
جو ہیں پکے پکے خوارج ہیں، اور خوارج کے بارے میں جو حدیث ہے اس کو سامنے رکھیں اور آنکھیں بند کر کے یہ سمجھیں کہ یہ جہادی نہیں ہے، یہ وہی کام کریں گے جو اسرائیل کہتا ہے۔ آپ نے یہ دوسرے کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو حماس کے فائٹر جو ہیں وہ بظاہر دو مردہ کو جو ہے اٹھا کے گاڑیوں میں پھینک رہے ہیں، اور یہ اور وہ، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کو گولی لگی ہو، دیکھیے کلیشنکوف کی گولی جو ہے، آج کے زمانے کی بندوقوں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جب کسی انسان کے جسم کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، گولی لگتی ہے جس جگہ سے، تو جہاں وہاں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اور جہاں سے گولی نکلتی ہے وہ پورا جو ہے وہ جیسے ڈرل کر دیتے ہیں کسی چیز کو، جو ہے وہ ایسے گھوم پھر کے تو اندر سب کچھ نکال کے باہر لے جاتی ہے، اور خون بے تحاشا نکلتا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ گولی کا جو زخم سے جو خون ہے وہ کتنی دیر تک بہتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے دو ڈیڈ باڈیز کو بظاہر پھینکا ہے یا کیا کیا ہے، ایک قطرہ خون کا نہیں ہے، ایک قطرہ یا یہ کہا جائے کہ انہوں نے کوئی کیا بولتے ہیں اس کو، وہ کیا ہوگا، کوئی زہر کا ٹیکہ دے کے ان کو مارا، پھر تو مانا جا سکتا ہے، یا گلا دبا کر۔ تو دوسری عجیب بات یہ ہے کہ بھئی جب مار دیا ہے، اتنے 1000 لوگوں کو مارا ہے، تو آپ کو ڈیڈ باڈیز اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم؟ لیکن یہ سارا جو موساد نے ڈرامہ بنایا ہے، اس کے چیدہ چیدہ کلپ جو ہیں پبلک کیے ہیں، وہ ان میں جو ہے بہت سارے سوالیہ نشان کیا بلکہ رنگے ہاتھوں ریڈ ہینڈڈ آپ پکڑ سکتے ہیں کہ یہ فیک ہیں، یہ بناوٹی ہیں، ریالٹی اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پھر اس میں ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس کی ایک باڈی کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے انہوں نے، تو اس کی ٹانگ جو ہے، ایک رائٹ لیگ، وہ مطلب جو ہے وہ زمین پہ لیٹی نہیں ہوئی بلکہ وہ کھڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹانگ از بینگ کنٹرول بائی ہز باڈی، سو دا گائے از اسٹل الائیو یار یہ ایسے نہیں ہوتا، جب اتنی زور سے اس کی ڈیڈ باڈی کو لا کے پھینکا ہے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا اس کی ٹانگ جو ہے وہ کنٹرول ہو، اور وہ زمین کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے، اور وہ وی کی شیپ، الٹا وی کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ غور کریں تو اس پورے ایریا میں ایک قطرہ خون نہیں ہے، کہ ظاہر ہے کہ یہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو جب انہوں نے پبلک کی ہے تو اس میں ٹیکنیکلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریالٹی میں اگر ہوا تو ایسا نہ ہو، لیکن کیونکہ یہ ایک فالس فلیگ ہے، اور اس میں فالس فلیگ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے، کسی بھی فالس فلیگ کو
कोई भी शख्स सही तरीके से प्रेजेंट कर ही नहीं सकता कि रियलिटी लगे। देखने वाले, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो अगर एक्सपर्ट्स के पास ये चीज़ें जाएं वो तो इसमें बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बताएं कि ये गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये क्लिप्स में दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामाबाजी है, और उसका मकसद अगेन एंड अगेन मैं यही कहता हूँ कि इसराइल के तोसी पसंदाना रुझानात हैं, और ये हरगिज़ और हरगिज़ अमन डील नहीं करने देंगे, और ना ही कोई। और मुझे किसी दोस्त ने पूछा था कि वो इसराइल और सऊदी अरब पीस डील कर रहे थे, लिहाजा ये उसको सबोताज करने के लिए तो ये उन्होंने, हमास ने ये कर दिया और वो कर दिया। भाई बात ये है, मैं फिर उस दोस्त को भी मैंने बताया था, लोगों को भी, भाई पीस डील तो वहाँ होती है जहाँ के कोई दुश्मनी हुई हो, जहाँ कोई जंगें हुई हो, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें हुई है, यहाँ हम पीस डील कर सकते हैं। इसराइल की और इसराइल और सऊदी अरब की कहाँ जंगें हुई हैं, कहाँ वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो तो एक दूसरे के अलाई हैं। देखिए जब मिस्र, क्या नाम है, इराक का जो एटमी रिएक्टर था उसको तबाह करने के लिए जो इसराइल ने फ्लाइट्स वो उसके जो मतलब त्यारे गए थे, उसको सऊदी अरब की एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त सऊदी गवर्नमेंट ने दी थी। और बहुत सारे इनके आपस के ताल्लुकात हैं, और मतलब ये तो हम जानते हैं कि क्या हुआ था। यही हुआ था ना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूजवेल्ट गया था, वो एक क्वेंसी एक जहाज़ था, उसके अंदर बैठ के उसने सऊदी अरब को कहा था हमें इसराइल बनाने दो और हम आपको, आपकी रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ बेसिस बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको हुकूमत यहाँ रहेगी। तो उन्होंने तो कबूल की थी, डील तो ये है। तो वो क्यों ये ड्रामेबाजी है कि भी वो पीस डील कर रहे, दो इत्तेहादियों में कहाँ पीस डील होता है भाई। तो ये बात है, इसको हमें सामने रखना चाहिए। और अगेन आप देख सकते हैं कि एक बॉडी जो है उसका क्या बोलते हैं उसको, वो तो मतलब उसकी टांग जो है वो ज़मीन पे नहीं गिरी हुई, और दूसरा ये है कि अगर उसका एक लेफ़्ट हैंड की तरफ आप देखें तो आपको साफ पता चलता है। तो बहरहाल ये देखें कि मैंने वो तस्वीर जो है उसको लगाया है, और येलो रंग के अंदर जैसे इन्होंने डेड बॉडीज़ को निकाल के फेंका, तो यहाँ एक कतरा आप खून इस एरिया में जो है वो खून होना चाहिए, खून के धब्बे होने चाहिए, बल्कि बेशुमार खून होना चाहिए, क्योंकि ये ताज़ा बॉडीज़ हैं। लेकिन आप देख लें कि इन्होंने पटाख के डेड बॉडीज़ को निकाल के बाहर फेंका, और एक कतरा खून का आप इस जगह नहीं देख सकते। हालांकि यहाँ पर जो है अगर आप मुर्गी को भी ज़िबा करके यहाँ फेंके तो उससे भी खून निकल आएगा, लेकिन ये मोटे ताज़े दो बज़ाहिर यहूदियों को इन्होंने बाहर फेंका है और गोलियों मार के मारा हुआ है, और एक भी कतरा खून नहीं निकला। क्या ऐसा मुमकिन है? और ये मकबूल जान बताए माचोद या तालिबान दल्ले बताए? तो भाई बात ये है। फिर आप देख लें कि एक आदमी जिसकी टांग जो है वो मतलब ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि कोई ज़िंदा आदमी अपनी टांग को कंट्रोल कर रहा होता है, मुर्दा आदमी तो नहीं कंट्रोल कर सकता। तो ये तो मैं कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन ये तो एक डॉक्टर ही सही तरीके से बता सकता है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि एक डेड आदमी। और फिर एक और चीज़ गौर करें कि मुर्दा आदमी उसी की एक जो लेफ़्ट हैंड जो है वो अगर मरा होता तो उसका पूरा हाथ जो है वो ज़मीन के ऊपर होना था, लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ गैप है, यानी हाथ पूरा जो है लेफ़्ट हैंड, उसकी हथेली वो जो है ज़मीन पर नहीं लगी हुई। वो क्या है, यू कैन सी द गैप, कि भाई यहाँ गैप है। इसका मतलब ये है कि ये डेड बॉडी का हाथ नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स का हाथ है जो अपने जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, और जिस्म को वही कंट्रोल कर सकता है जो ज़िंदा हो।
تو یہ کرائسس ایکٹر ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو، اور میں بار بار لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہوش کریں، ہوش کریں، ان چیزوں کے اوپر نہ جائیں، ایسے فضول میں جو لوگ اپنے آپ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، جہادی اور یہ اور وہ، یہ جہادی نہیں ہے، یہ یہودی ہے، یہ یہودیوں کے گماشتے ہیں، ان کی پوری تاریخ یہ کہتی ہے، اور آپ لوگ ابھی بھی اوریا کی سن رہے ہیں، زاہد احمد کی سن رہے ہیں، اور ناپاک پلید بہن چود مولویوں کی سن رہے ہیں، وہ جلالی کنجر کتا، وہ جب بھی خوارج کوئی فالس فلیگ کرتے ہیں، یہ حرام زادہ، یہ گشتی کا بچہ جو ہے وہ اس کی حمایت میں آ کے تو جلوس نکال دیتا ہے، کبھی کیا کہتے ہیں تقریر کر دیتا ہے. تو یہ ایسے لوگوں کو فالو کرنا جو ہے اصل میں آدمی اپنے ذہنی جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. تو غور کریں، دیکھیں، آپ ٹیکنیکلی طور کے اوپر ان چیزوں کو خود آزمائیں کہ آیا یہ ایسے ہو سکتا ہے ریئل لائف میں. میری بات کے اوپر آپ کو چھوڑ دیں، آپ لے کے آئیں یہ ساری چیزیں. یہ تو بالکل یہ ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہوا ہے، اور ہزاروں لاکھوں فلسطینی بے گناہ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں صرف اور صرف فالس فلیگ اور یہ حماس اور موساد کی ڈرامے بازیوں کے نتیجے میں، اور آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. جی اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لائٹ سب مشین گن سے لیس حماس کے فائٹر اور کچھ سویلین نہتے وہ جو ہے غزہ سے اسرائیل کی طرف میں انٹر ہو رہے ہیں جیسے کوئی میلے میں جا رہا ہو. تو نہتے آدمیوں کا تو کوئی کام نہیں ہے کہ وہ محاذ جنگ پر جائیں، کسی مشن پر جائیں جس میں جان جانے کا خطرہ زیادہ ہے یا کم بھی ہے، لیکن باہر طور تو ایسے ہے کہ جیسے ہی اگر آپ یہ حقیقی واقعہ ہوتا تو حماس والے جو ہیں اس طرح سے کھلے طور پہ انٹر ہی نہ ہوتے، وہ چھپ کر انٹر ہوتے یا کرالنگ کرتے، یا مطلب جو ہے وہ بینڈ ہو کر جاتے، کیونکہ گولی کسی طرف سے بھی کہیں سے بھی آ سکتی ہے. تو یہ ایک فطرتی سا ایک وہ ہوتا ہے فیئر انسان کے اندر، اور وہ مشن پہ بھی جب جاتا ہے تو وہ سیفٹی کو کنسرن رکھتا ہے. لیکن یہ جس طریقے سے اندر آ رہے ہیں، اور عام لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ محاذ جنگ پر جائیں، کسی خطرناک مشن پر جائیں، وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر حماس والے جو ہیں وہ تو بلکہ ان کو روکتے کہ تم ٹرینڈ لوگ نہیں ہو، سویلینز ہو، ہم تو ایک مشن پر نکلے ہوئے ہیں، یا مار دیں گے یا مر جائیں گے، تو تم بیکار میں یا تو تم نہ ٹرینڈ لوگ ہو، نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، اور تم اندر آ رہے ہو، کوئی میلہ لگا ہوا ہے، جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ. اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارے بعد تم نے ریپلیس، تم نے جگہ لینی ہے. چلیں یہ تو سویلین ہے، ہاتھ پاؤں سے سلامت ہے. اب آپ دیکھ لیں ایک اپاہج، ایک ہینڈی کیپ، ایک معذور آدمی، ایک لنگڑا، وہ بساکیوں کے سہارے پاک کے اندر جا رہا ہے. یار کیا ہو گیا؟ یہ اتنی زیادہ اسرائیل والوں نے ایسا
ننگا فالس فلیگ کیا ہے کہ دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے ہینڈی کیپ آدمی کا کیا کام ہے. جو آدمی بھاگ نہیں سکتا، جو گن نہیں چلا سکتا، جو جنگ نہیں کر سکتا، اور وہ جناب وہ دو ہاتھوں سے اپنی بیساکھیاں سنبھالے گا یا کہ وہ جنگ کرے گا. کمال ہو گیا ہے. اور اگر ایسی صورت میں بھی حماس والوں کو چاہیے بابا آپ مڈل ایج آدمی ہیں، آپ ہینڈی کیپ ہیں، آپ کے جذبے کو سلام ہے، لیکن یہاں آپ تو خودکشی کرنے آ رہے ہیں. اگر فائرنگ ہو گئی، اگر کوئی ان کا ہیلی کاپٹر، ہم تو بھاگ جائیں گے، ہم تو بھاگنے کی کوشش کریں گے. تو بزرگوں یہ ہم جہاد کے اوپر آئے ہیں کوئی لڑنے مرنے کے لیے آئے ہیں. اگر کوئی دشمن ہمارے سامنے آ جائے گا، ہم اپنی ٹانگوں کے کوئی استعمال کرتے ہوئے بھاگ جائیں گے یا سیف پلیسز کے اوپر. آپ تو معذور آدمی ہو، لنگڑے آدمی ہو، آپ کیسے بھاگو گے؟ تو اول تو ایسے ہینڈی کیپ کو آدمی کو مشن کے اوپر یا محاذ جنگ کے اوپر کوئی نہیں بھیجتا. اور اگر وہ اپنے طور پر بھی آ گیا ہے تو اس کا جو ہے جہادیوں کا سو کوٹ جہادیوں کا فرض ہے کہ اس کو کہ چل جا کے آرام کر، یہ تیرا کوئی یہاں کوئی کام نہیں ہے، خام خواہ میں مر جائے گا. تیرے پیچھے کوئی بیوی ہوگی، کوئی بچے ہوں گے، تو ان کا جا کے خیال کر. تو خود نیڈی آدمی ہے. اور یہ ظاہر ہے یہ اس قسم کا دکھانے سے ان کا مکمل جھوٹ ایکسپوز ہو جاتا ہے. ہینڈی کیپ لوگوں کا اور عام سویلین کا کیا کام ہے کہ وہ جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر آئیں، وہ محاذ جنگ کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں، ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ اپنے پبلک میں جا کر دیکھ لیں کہ پولیس اگر کسی ملزم کو چیز کر رہی ہے، اس کے اوپر ایک گولی چلاتی ہے تو راگیر وغیرہ جو ہے وہ سیم کے پیچھے ہو جاتے ہیں. کیونکہ جلسوں میں جلوسوں میں اگر پولیس نے کسی کو منتشر کرنا ہو تو ایک ہوائی فائر کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. ایک بلٹ کا ایک فیئر ہوتا ہے، اور کہاں سے آ جائے، کدھر سے آ جائے، کہاں جسم پہ لگے. سائیکلوجیکلی آدمی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑا، اس کی باڈی لینگویج وغیرہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں، یہ تو ایسے جیسے پکنک میں آئے ہوئے ہیں اور کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. یعنی وہ اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں 10 گھنٹے آ کے پھرتے رہے، لوگوں کو بظاہر مارتے رہے، یہ کرتے رہے، اور کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور یاد رکھیں اسرائیل کے جو اسرائیل اور غزہ وغیرہ کے بارڈر کے ایریاز میں جو سویلینز بھی رہتے ہیں وہ بھی ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ آرمڈ ہوتے ہیں. کیونکہ کسی وقت بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ اپنا سیلف ڈیفense کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور بڑے اچھے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی عام تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ مکمل طور پہ سیلف ڈیفenس، اور پھر اپنا اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو وہ پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ گھر گھر میں جا رہے ہیں اور بظاہر بتا رہے ہیں کہ جی لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے شوٹ کر دیا، اور کوئی اسرائیل کا سویلین، چلے فوجی تو نہیں آیا، ان کا پلان تھا نہیں آیا، چلے کوئی ٹینک نہیں آیا، کوئی وہ نہیں آیا، لیکن یہ ان کا جو ہے وہ سویلینز جو ہیں وہ بھی آرام سے مر رہے ہیں، اپنے ہتھیاروں کو استعمال نہیں کرتے. اور وہ لوگ تو مطلب جیسے میں نے بتایا کہ سارے جو وہاں رہتے ہیں وہ مسلح ہوتے ہیں، تو ان کو کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ خیر ساری جھوٹ باتیں ہیں، سارا کچھ افسانہ ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے تو نہ سمجھے. آپ یہ تصویر میں بھی دیکھ لیں کہ وہ ایک اپاہج لنگڑا آدمی جو ہے بساکیاں لے کے مادے جنگ پر جا رہا ہے. یا خدایا، یہ کتنا بڑا ڈرامہ دکھا رہے ہیں اسرائیلی، ان کو شرم نہیں آتی؟
خبروں کے مطابق ارلی ان دا مارننگ جو ہے وہ حماس کے جو فائٹر تھے وہ اسرائیل کی وہ جو فینس لگی ہوئی تھی اس کو تباہ کر کے اور کوئی یہ جو ہے اندر داخل ہو گئے. کوئی پیراشوٹ سے داخل ہوا, کوئی پیدل ہوا, کسی نے کوئی مطلب وہ گلائڈر جو ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے اندر داخل ہو گئے. اور آپ دیکھیے کہ یہ ان کا اندر جا کر اسالٹ کی ایک کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جناب وہ انٹر ہوئے ہیں. ارلی مارننگ کا ٹائم ہے اور آپ وہ دیکھیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا فلسطینی جو ہیں وہ انہوں نے ہاٹ ایئر بلون کا بھی استعمال کیا تھا اندر داخل ہونے کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے. یہ ایک بڑی چیز ہے کہ ایک جو ہاٹ ایئر بلون جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہے, اور ظاہر ہے یہ فلسطینیوں کا کلیم نہیں ہے کہ وہ ہاٹ ایئر بلون کو بھی انہوں نے اس حملے میں استعمال کیا تھا, اور یہ اگر ہے تو یہ اسرائیلیوں کا ہے. اوکے, لیکن حماس کی کوئی کومنٹ نہیں ہے اس بلون کے بارے میں, اسرائیلیوں کی کوئی کومنٹ نہیں ہے. صبح 4:30-5 بجے یہ وہاں کیا کر رہا ہے پلیز, اور یہ کس کا ہے اس کے بارے میں سب نے زبان بندی کیوں کی ہوئی ہے, یہ کیوں نہیں بتا رہے. لیکن کیونکہ یہ کلپ میں آ گیا ہے بائی چانس, اور میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہاٹ ایئر بلون اوپر کھڑا ہے وہ ایکچولی ساری منورنگ کر رہا ہے, سکریننگ کر رہا ہے کہ یہ میرے جو ہم نے جو بھیجے ہیں کرائسس ایکٹر حماس کے فائٹر کی شکل میں, کیا یہ صحیح کام کر رہے یا نہیں کر رہے. یہ سارا کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے. حالانکہ یہ بتانا چاہیے کہ بھئی یہ جو بلون ہے یہ کس کا تھا, یہ حملے میں استعمال ہوا یا اسرائیلیوں کا تھا, لیکن اس کے اوپر کوئی نہیں. اور یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے کہ ہاٹ ایئر بلون جو ہے وہ اوپر ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ کس کی آنرشپ ہے, کون یہاں لے کے آیا, اس کے اوپر مکمل ثبوت ہے. تو ظاہری بات ہے یہ اس کے اندر جو بھی لوگ بیٹھے ہوں گے وہ فلسطینی تو نہیں ہے, اگر وہ ہوتے تو وہ بتا دیتے کہ ہم نے ہاٹ ایئر بلون بھی استعمال کیا ہے. لیکن یہ سارا اور سارا ڈرامہ ہے, اور ان کے بہت سارے لوپ ہولز جو ہیں اس کے اندر. میں نے تو تھوڑا سا ہی زیادہ تحقیق نہیں کی, لیکن جب کسی ایکسپرٹ کے پاس آئے گا تو وہ بے شمار خامیاں اس سارے میں بتا دے گا کہ یہ جناب عالی یہ کوئی حملہ نہیں تھا, یہ ایک پہلے سے پلان شدہ تھا. اور یار اگین اور اگین تاریخ ان کی یہی کہتی ہے کہ حماس جو ہے وہ ہر وقت ان کے ساتھ فالس فلیگ کرتی ہے, جس کا پورا ایڈوانٹیج, جیسے میں پہلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں, وہ ہمیشہ اسرائیلیوں کو جاتا ہے. مسلمانوں کو, عربوں کو تو کچھ بھی نہیں ملتا, فلسطینیوں کو تو کچھ نہیں ملتا سوائے ہلاکتوں کے, سوائے بہت سارے مسائل کے, اور تو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اگین بات پھر سمپل سی یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. اگر ہم نہیں سمجھتے اور اسی طرح سے نعرے بازی اور جذباتی پن میں آ کے خوارج کو, اسرائیلیوں کے دوستوں کو جو ہے وہ جہادی اور اگینسٹ اسرائیل سمجھیں گے, تو ہم کبھی بھی کسی صورتحال میں صحیح طور پہ اپنے دین کا, اپنی ثقافت کا, اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اسرائیلی جارحیت کے آگے. اب ہم سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ حماس اور اسرائیل کی تو جنگ نہیں ہے, یہ حماس تو ان کا اتحادی ہے. اسرائیل اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک بلاک کا نام ہے, اور یہ اس میں بہت سارے ممالک شامل ہیں. تو یہ جنگ صرف اور صرف اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی نہیں ہے,
یہ فلسطینی نہتے فلسطینی، غریب فلسطینی، لاچار فلسطینی، بے بس فلسطینی، ان کی جنگ پورے ایک بہت بڑے بلاک کے ساتھ ہے، جس میں بہت ساری ایٹمی طاقت اسٹیٹ شامل ہیں، جس میں امریکہ شامل ہے، جس میں یورپ شامل ہے، جس میں بہت سارے عرب ممالک بھی شامل ہیں. اور یہ ایک جیسے وہ 1974 میں کہا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے ہم اپنا ایک بلاک بنائیں، ہمیں نہ کمیونسٹ بلاک میں جانے کی ضرورت ہے نہ ہی امریکن بلاک میں، تو اس لیے ہمیں اپنا ایک مسلمان ممالک کا ایک بلاک بنانا چاہیے، دفاعی اور معاشی بلاک. تو ایک اسلامی ملک کے اوپر حملہ سارے مسلمانوں پہ حملہ سمجھا جائے گا، اور اس کی جو یونائٹڈ فوج ہے وہ اس کے جو ہے دفاع کرے گی. اور یہی وجہ تھی کہ کرنل قذافی اور دوسرا بھٹو وغیرہ انہوں نے مل جل کر ایک ایسی فوج بنانے کا پروگرام کیا کہ جس کے پاس ایٹمی اسلحہ بھی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں سب سے زیادہ فنانشیل سپورٹ جو ہے کیش کی صورت میں وہ کرنل قذافی نے کی تھی. تو ایک ایسی تیسری ملٹری قوت جو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہو وہی دفاع کر سکتی ہے اسرائیل کی اگریشن کے خلاف، کیونکہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا ایک بلاک ہے، اور اس کا مقابلہ بلاک بنا کر ہی کیا جا سکتا ہے. اس کا مقابلہ بھٹو شہید کی سوچ کے اوپر جو تھا کہ ایک متحدہ جو ہے دفاعی قوت تیار کی جائے. اور اس کو فیل کس نے کیا؟ اشارے اور یہ جو ہے حکم تو یہ زائنسٹ کا تھا، اور کرنے والے زمین پر کون تھے؟ یہ اخوان المسلمین، جماعت غیر اسلامی اور دوسرے لوگ جو ہیں جو آج بڑے اسلام کی باتیں کرتے ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں انہوں نے ہی سارا سبوتاج کیا ہے. جو دیکھیے اگین میں ریپیٹ بہت عرصے سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے یہ پلان تھا کہ ہم اسرائیل بنائیں گے فلسطین کے اندر، اور وہ جانتے تھے انگریز یعنی امریکہ وغیرہ جو ایک بڑی جنگ سے جو ہے وہ اس پوزیشن وہ تنگ آ چکے ہوئے تھے، ان کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی، ان کی عسکری حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی کسی مڈل ایسٹ میں نئے چیلنج کو جو ہے وہ فیس کریں. تو اس لیے ان کو معلوم تھا کہ جس وقت اسرائیل بنے گا تو اس سارے مسلمان جو ہیں جہاد کے نام پر اپنے فلسطین کی اور اپنے جو تیسرا مقدس ترین مقام ہے اس کی حفاظت کے لیے جمع ہو جائیں گے، اور اس چیلنج کو نپٹنے کے لیے ویسٹ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا انہوں نے بڑے ہوشیاری کے ساتھ یہ کیا کہ اسلامی ممالک میں اخوان المسلمین، جماعت اسلامی، اس قسم کے جتنے بھی رائٹسٹ ملا وغیرہ تھے ان کے پاس جا کے ان کو، یا دوسرے الفاظوں میں وہابی نظریے کے جو لوگ تھے ان کو جا کے کہا دیکھیں جی ہم یہودی اور عیسائی اور مسلمان ہم تو تینوں اہل کتاب ہیں، اور اس وقت ہمارا تینوں اور ہم توحید پرست ہیں، اگرچہ وہ توحید پرست تو وہ نہیں ہیں لیکن بہرحال کہتے تو ہیں. تو یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ہمارا چیلنج جو ہے، ہمارے سروائیول کا چیلنج ہمارا یہ ہے کہ جو منکر خدا قوتیں ہیں ان کے خلاف ہم متحد ہو کے ان کو جو ہے شکست دیں. اور اس لیے جتنے بھی مسلمان 47 سے 48 سے لے کے 90s تک کی تاریخ کو دیکھ لیں، جب تک سوویت رہا ہے، تو یہ سارے رائٹسٹ، یہ اخوان المسلمین اور یہ مختلف جماعتیں جو بعد میں مختلف نام بھی بن گئے ان کے، کوئی داعش، کوئی طالبان، کوئی القاعدہ وغیرہ، لیکن یہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں. تو انہوں نے سارا کچھ زور جو ہے وہ ایسی حکومتوں کے خلاف، اسلامی ممالک میں ایسی حکومتوں کے خلاف لگا دیا جو اسرائیل کے مخالف تھیں، جو امریکہ کے مخالف تھیں اور نسبتاً سوویت بلاک کے نزدیک تھیں.
کیمونیز تو نہیں تھے لیکن بہر طور کیونکہ ان کی ضرورت تھی، اسلحہ وغیرہ ان کے پاس تو نہیں تھا، تو یہ پھر رشیا سے اسلحہ لیتے تھے۔ اور 73 کی وار میں جو بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے عربوں کو، اس میں زیادہ تر خاص طور پہ صحرائے سینا میں جو رشین لانچر تھے اینٹی ٹینک اور اینٹی ایئر کرافٹ، تو انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا۔ خیر یہ ایک ضرورت تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے اپنا دفاعی ساز و سامان لیتے۔ امریکہ تو اپنے طیارے تو مسلمانوں کو نہیں دیتا تھا اپنے جنگی ٹیکنالوجی، تو اس لیے بار تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ممالک کے خلاف جو ہے انہوں نے جیسے الجزائر، لیبیا، مصر، یہ مصر میں نا سے مصر، ناصر کا مصر، سیریا ایک ایسا ملک ہے جس نے کہ اسرائیل کے مقابل میں ایک متوازن دفاعی فرنٹ کو بنایا، ورنہ اسرائیل تو عراق تک جانا چاہتا ہے۔ اگر اس کو کسی نے بلاک کیے رکھا ہے کسی طریقے سے تو وہ سیریا تھا، اور سیریا کو جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ یہی اخوان المسلمین اور یہی فلسطینی جو اخوان المسلمین سے ریلیٹڈ تھے اور کئی کیمپوں میں بھی رہ رہے تھے، انہوں نے اندر خانی اسرائیلیوں سے ٹریننگ لی اور اس کے اسلحہ وغیرہ اسرائیلیوں نے دیا، اور انہوں نے 1982 میں ہوما سٹی، جو میں نے دیکھا بھی ہوا ہے، بڑا خوبصورت چھوٹا سا سٹی، وہ وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کر دیا۔ اس کے مقابل پھر سیرین گورنمنٹ نے اس کے اوپر حملہ کر کے تو بہت ساری کیجویلٹیز ہوئیں سویلینز کی، انہوں نے سویلینز کو ڈال بنا لیا ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ پھر وہ اسرائیلی اور یورپین ممالک کے کیا کہتے ہیں بحری جہازوں میں بیٹھ کر تو یہ بھاگ گئے تھے۔ اور بات کیا ہے، اور آج بھی انہوں نے پناہ آ کے ویسٹرن کنٹریز میں لی، اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ زیادہ تر وہ فلسطینی تھے جو اس سے اخوان المسلمین سے ریلیٹڈ تھے، کچھ سیرین بھی تھے، کچھ جارڈینین بھی تھے، لیکن زیادہ تر یہی تھے۔ اور ان کو جناب انہوں نے لوگوں کے ریپ کیا، لڑکیوں کا، انہوں نے لوگوں کے گلے کاٹے، انہوں نے بے انتہا ظلم کیا تھا اس سٹی کے اندر جب اس پر قبضہ کر لیا تھا، پیسے، زیور، جو کچھ ہاتھ آیا لے کے، تو یہ خود تو نکل گئے، تو سویلین جو ہیں وہ بیچارے کراس فائرنگ میں مارے گئے، اور انہوں نے مختلف ممالک میں جا کے پناہ لے لی، یورپ میں، جرمنی میں، فرانس میں، ڈنمارک میں، ہر قسم کے۔ تو حافظ الاسد نے اپروچ کیا ان گورنمنٹ کو، کہا یہ تو قاتل ہیں، یہ تو ٹیررسٹ ہیں، ہمیں تو انہوں نے اتنے لوگوں پورے ایویڈنس پرووائڈ کیے، لیکن یورپین نے ان کو ہینڈ اوور نہیں کیا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹوں کے خلاف ہیں، ٹیررسٹوں کو پناہ سب سے زیادہ انہوں نے دی ہے۔ جو عرب افغان تھے 80 کے لیٹ 80s میں جب وہ آئے ہیں، ان کو بغیر کیا کہتے ہیں کیا ایک پروسیجر ہوتا ہے پولیٹیکل اسائلم لینے کا، آپ آتے ہیں اس ملک میں، وہاں پر پولیس سے سرنڈر ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم پولیٹیکل اسائلم چاہیے، پھر اس کے اوپر کیس چلتا ہے۔ یہ عرب افغان جو ہیں یہ پاکستان کے پی آئی اے اس زمانے میں 747 آپریٹ کرتا تھا پاکستان سے کوپن ہیگن تک، یہ جہاز جو ہیں یہاں لینڈ ہوتے تھے کوپن ہیگن میں، اور ان کو کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ پولیٹیکل اسائلم دے دیا جاتا تھا۔ خیر بہت کچھ ہے، کیا بتاؤں آپ، لیکن میں مختصر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایلیمنٹ تھا جنہوں نے اسلامی بلاک کے اندر ایک تو اسلامی بلاک بننے نہیں دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس آئیڈیالوجی پہ کام کر رہے تھے ان کے خلاف انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ انہوں نے، آپ دیکھ لیں، سارے مولویوں نے قادیانیوں کے ساتھ مل کر ذوالفقار علی بھٹو جو اس آئیڈیالوجی کا جو بانی کہا جاتا ہے، اس کو انہوں نے عبرت کا نشانہ بنایا، اور پاکستان ضیاء الحق سے لے کے آج تک قادیانیوں کے، اگرچہ اس سے پہلے بھی تھا لیکن بھٹو کے دور میں وہ اینٹی قادیانی اسٹیٹ تھی پاکستان، اور آج دیکھ لیں، آج حال کھلے قادیانی آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور ماچود مولوی بولتے نہیں ہیں اس کے اوپر۔ خیر اسی طرح سے قذافی کا حال دیکھ لیں، یہ ہینری لیوی کون تھا؟ ہینری لیوی کون ہے فرانس کا؟ یہ کون ہے؟ یہ جناب وہ زائنسٹ ہے، اور آپ دیکھیں جس دن انہوں نے قذافی کا تختہ الٹایا ہے اور
ہینری لیوی جو ہے وہ لینڈ کیا ہے اس نے، اور اس نے آ کے وہ لیبیا کے وہ کیا مدینہ قدیم اس کو کہتے ہیں، میں وہاں میرا دیکھا رہا تھا، میں وہاں رہا ہوا ہوں، تو وہاں ایک یہ کیا کہتے ہیں یہودیوں کی عبادت گاہ تھی جو قذافی نے 69 میں بند کر دی تھی، وہ اس نے سب سے پہلے آ کے کھولی، اور اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے۔ تو قذافی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے الجزائر میں کیا کیا، انہوں نے ہر جگہ پر، یار میں آپ سے بارہا پوچھتا ہوں، جہاں اصل جہاد مسلمانوں کا بنتا تھا 1947 سے بھی پہلے، وہ فلسطین تھی، اوکے، لیکن القاعدہ اگر بنی ہے تو وہ طالبان کے لیے یا افغانستان کے جہاد کے نام پر بنی ہے۔ عرب اٹھ کے عرب سے آ کر اپنے ہمسایہ فلسطین کی تو کے لیے جہاد کا اور القاعدہ انہوں نے نہیں لانچ کی، لیکن ہزاروں میل دور وہ آگے کہ جی روسی وہاں آگے ہیں لہذا وہاں جہاد ہے۔ تو روسیوں کے بارے میں تو قرآن نے نہیں کہا کہ یہ ہمارے بدترین دشمن ہیں، جن کے بارے میں کہا ہے ان کے اوپر جہاد کا فتویٰ نہیں ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ جی اب یہ شہر خالی کر دیں کیونکہ یہود کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اور روس آیا ہے ادھر، جو امریکہ کا دشمن تھا، انہوں نے جناب ساری دنیا میں جہاد کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ تو پہلے تو القاعدہ بنتی، مانا جاتا کہ بھئی اگر یہ واقعی وہ اسرائیل کے خلاف بنتی، اگر وہ اسامہ بن لادن جو ہے اتنا امیر آدمی تھا تو وہ وہاں فلسطینیوں کی مدد کرتا ان کو، لیکن اس نے تو افغانستان میں آ کے اپنے لوگوں کو کہا آؤ جی وہاں جہاد کے نام پر عیاشی کرنے۔ آج میں رہا ہوں ان کے درمیان میں، پشاور کے اندر، اس وقت تو خیر اسامہ نہیں تھا، وہ دوسرا فلسطینی تھا، کیا نام تھا خیر اس کا، تو وہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے وہاں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، عیاشیاں تھیں، سرعام عیاشیاں تھیں اور کچھ نہیں تھا۔ تو میں مختصر یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب مسلمانوں کا جو امت کا اتحاد نہیں ہونے دیا تو اس میں یہ ایلیمنٹ سب سے زیادہ ایکٹیو رہا ہے۔ آج یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اسرائیل کے خلاف ہیں، اور اسرائیل کی اور امریکن کی مدد انہوں نے کی، اور آج ہم لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں میں ماضی میں بھی بتاتا رہا ہوں لیکن لوگ نہیں سمجھتے، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ ان ساری فورسز نے، سو کولڈ جہادی فورسز نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کے مفاد کے لیے کیا، آج بھی اور کل بھی۔ طالبان کیا ہیں؟ یعنی طالبان جو ہیں وہ مکمل طور پہ وہ اس نظریے سے عاری ہیں امت کے، وہ تو صرف اور صرف ایک کیا بولتے ہیں، ایک قوم پرست ایک گروپ ہے جنہوں نے اسلام کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایک لیبل اسلام کا لگایا ہوا ہے، اندر سے وہ قوم پرست فورس ہے، اور پاکستان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ مسلمان ہے اور اسلام ہے اور یہ اور وہ، کیا مولوی سے لے کے ایک دانشور نام نہاد دانشور سے لے کے ہر کوئی یہ غلط بات بتا رہے ہیں قوم کو۔ یہ کٹر اور کٹر، نہ تو ان کو اسلام کی جو کیا کہتے ہیں بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ ان کو اسلام کے، اوکے۔ آپ اب مثال دیکھ لیں، وہ ان کا ایک نمائندہ ہے جوکر اور مبین، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی محمد نام رکھنا جائز ہے۔ ابھی ان کو اب کوئی طالبان بتائے نا آ کر، اب یہ ان کو اتنی چیزوں کا نہیں پتا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت لا رہے ہیں۔ کیسی شریعت تھی بھائی؟ شریعت میں تو ہے کہ جو مرتد کوئی ہو جائے تو اس کو 3 دن کا ٹائم دو، پھر بعد میں قتل کر دو۔ انہوں نے 2 دن کیا، 1 دن کیا، کچھ گھنٹے بھی وہ ڈاکٹر نجیب کو دیے اور کہا کہ بھئی تم مرتد ہو، تو اس کے بعد پھانسی دے دی، اور بڑی اذیت۔ کیا یہ شریعت ہے؟ بول تیری ماں کشتی دے پتر اور یا خیر۔ تو ہمیں سمجھنا ہے جو کوئی mid 70s میں جو ایک سیاسی شعور مسلمان لیڈروں میں آ چکا تھا، جس کو بھٹو صاحب نے دیا تھا، اگر وہ سلسلہ جاری رہتا، اگر ان کے پروگرام جاری رہتے، تو آج سے 20 سال پہلے جو ہے اسرائیل کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ یہ کوئی بات ہے؟
ماچودوں نے سارا اسرائیلیوں کے لیے ہر اس پرسنالٹی کے سب سے زیادہ فلسطینیوں کی مالی اور اخلاقی جو سپورٹ عربوں میں کی ہے وہ قذافی نے کی ہے، اور قذافی کو انہوں نے جو ہے کس طریقے سے مارا ہے، یار کمال ہو گیا، یہ چیزیں لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا بیٹا کیا نام ہے، سیف جو تھا، وہ تو یہودیوں کا ہاتھ چڑھ گیا ہوا تھا، تو اس نے یہودیوں کے کہنے کے اوپر سارے پاکستان سے القاعدہ کے لوگوں کو بن غازی میں لا کے آباد کر دیا، اور کہا کہ بھئی آپ یہاں شادیاں کریں، آپ نئی زندگی بسر کریں، ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اور وہی بن غازی میں انہوں نے اس کی حکومت کا یہ سارے سلفی جو تھے جو وہاں سے اٹھا کے لے کے آیا تھا، انہوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ کس کے کہنے کے اوپر؟ یہودیوں کے کہنے اوپر۔ خدا کی قسم، یہودی ایڈوائزر، یہودی ٹرینر جو تھے، یہ حماس اور یہ اخوان المسلمین اور یہ جتنے بھی لوگ وہاں جمع ہوئے تھے مختلف ناموں کے ساتھ، ترکی سے آئے یہ اردگان، یہ بھی حرامزادہ مادر چوت جو ہے، یہ پکا خوارجی، وہ کیا اخوان المسلمین ہے۔ تو یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں، اور آج ہم یہ نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیے جی، جب تک اس امت کا ایک اتحاد نہیں بنے گا جو بھٹو شہید چاہتا تھا، تب تک آپ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تب تک انگلینڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تب تک ہم غلام ہیں۔ اور یہ اتحاد کیسے بن سکتا ہے؟ یہ اس وقت بن سکتا ہے کہ جہاں پوٹینشل ہے وہ پاکستان ہے، لوگ ابھی بھی کمزوریوں کے باوجود ابھی بھی جو ہے اسلام سے والہانہ محبت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سب سے زیادہ محبت اسی خطے میں ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہیں، کوئی خراسان وغیرہ نہیں۔ یہ بکواس ہے کہ جی یہ طالبان خراسانی ہے، یہ تو وہ تو اینٹی خراسان ہے، خراسان بننے نہیں دے رہے افغانستان کے اندر۔ آج یہ اور یہ لوگ آ کے آئے نا میرے سامنے، میرے پاس تو اتنے دلائل ہیں کہ میں ان کی ماں کو، اب میں کیا بولوں، خیر میں تو ان کو ذلیل و خوار کر دوں گا، جھوٹا ثابت کر دوں گا within 2 منٹس۔ تو یہ سارا صہیونی پروپیگنڈا کہ جی وہ ہم جنس باز لونڈے باز جن کو 2 کلمہ اسلام کے کیا کہتے ہیں، کلمہ نہیں آتے، 2 جو استنجا کرنا نہیں جانتے، جن کا لائف سٹائل جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے اتنا کہ وہ بستیاں تباہ کر دیتا ہے، یعنی ہم جنس بازی۔ تو یہ کیسے اتحاد جہادی ہو سکتے ہیں جی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن بات پھر یہی ہے کہ وہ چیز میرا کوئی علم، مجھے کسی نے کہا کہ جی تمہارا جو کسی بہنچود نے مجھے ایک کومنٹ میں لکھا کہ تم فریز ہو جاتے ہو ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر آ کے، تمہارا ویژن اس سے آگے نہیں آتا ہے۔ اس ماں چود کو کیا پتا ہو کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں؟ ماں چود تمہیں کیا پتا ہو؟ اگر اتنا تجھ میں جرت ہے، آ میرے ساتھ فیس ٹو فیس بات کر، میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں یہ باتیں رپیٹ کرتا ہوں حرامی۔ اور رپیٹ کرنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ میں کوئی اس لیے تو ویڈیو نہیں بناتا کہ میرے وہ کیا ویوز زیادہ ہوں، یہ میں تو یہ بناتا ہوں کہ یہ سٹڈی سرکل ہے، میری لائف کا ایکسپیرینس ہے، کتابی علم نہیں ہے۔ جو چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں وہ میں ان کو بروئے کار لا کے، تو ان سب کو کیا لبرل کیا ماچو کوئی بھی ہے ان کو ٹھوکتا ہوں۔ تو بات کیا ہے میری کوئی بات، ہاں یہ مجھے کوئی بتائے کہ میں نے جو رپیٹ کرنا پڑتا ہے، رپیٹ کرنا پڑتا ہے بھائی، رپیٹ نہیں کرو گے تو آپ بات کچھ اور ہے، لیکن اس کو کسی غلط سینس میں 5 وقت جب تک ہم رپیٹ نہ کریں اللہ کی عبادت تو وہ تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ تو رپیٹ کرنی پڑتی ہیں چیزیں بھائی، بتانا پڑتا ہے، تو اس لیے ضرورت بن جاتی ہے رپیٹ کرنا، خاص طور پہ ایسے ماچو جو اس قسم کے کمنٹ کرتے ہیں، ایسے جاہل لوگ جو ہیں وہ ویوز میں آ جائیں تو پھر ان کو رپیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کا مائنڈ بنانے کے لیے ہر چیز کو بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ میں جب کسی چیز کو رپیٹ کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں جو ریالٹی ہے اس کو سمجھ سکیں، اور کوئی نہیں۔ تو مختصر یہی ہے کہ آج ہم ان کو ہیرو نہ بنائیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ سامراجی گماشتے ہیں، ان کا کردار ہم
ریسنٹ ہسٹری یعنی 2nd ورلڈ وار سے لے کے 90s تک کی آپ دیکھیں تو ان کے تمام انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک اس نے ہر اس قوت کو انہوں نے جو ہے کیا کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، قتل عام کیا ہے، جو قوت اینٹی امریکہ تھی. اور امریکہ جو ہے وہ اس کے ہی کیا بات ہے، اس کی ہی شے کے اوپر امریکن یہودی جو ہیں دن رات نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. تو آج بھی ضرورت ہے، آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ جناب جو 77 میں کے بعد جو گیپ آ گیا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، اس نظریے کو لے کے آگے چلا جائے. جب تک پاکستان کے اندر اس کے اوپر، اور اس کی ضرورت کیا ہے، سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر ریاستی کنٹرول جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو. وہ تو ہے نہیں ہے. ہم جہاد کہاں کریں گے؟ ماں چودو بتاؤ. ہو سکتا ہے جہاد کے صدر سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے تھانے دار تک قادیانی اس ملک میں ہو، اور آپ بات کر رہے ہیں جہاد کی. شرم آنی چاہیے آپ کو. وہ کیا، وہ کنجری کا پتر حرام زادے لبرل وغیرہ، کیا نام ہے اس کا، جو بھی ان کے نام ہے، معظم وہ کتی کا بچہ کہتا ہے کہ جی مولویوں کے پریشر کے اوپر ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. ارے ماں چودو، مولویوں کا کیا پریشر ہے؟ پریشر تو اصل میں قادیانیوں کا ہے، جو پاکستان کی صحیح درست تاریخ تک لکھنے نہیں دیتے. ماں چودہ، جو ربوہ جیسے سٹی کو انہوں نے جو ہے اوپن سٹی نہیں بنایا، اب اپنا ایک اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. جن لوگوں نے اپنا پاکستان کا ہر ادارے کے مالک بنے ہوئے ہیں، ماں چود حرام زادے کتی کے پتر بونڈی حرامی مادر چود، شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ مالک قادیانی ہے اس ریاست کے، سارا کرتا دھرتا قادیانی ہے، اور نام مولویوں کا دیا جا رہا ہے. یہ کتنی غلط بات ہے. تو یہ خیر، تو اگین اسرائیل کو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہم متحد نہ ہوں. متحد ہونے کے لیے پاکستان کو جو وائٹل رول پلے کرے گا وہ پاکستان یہی خطہ کرے گا، پاکستان کرے گا، کہ وہ یہی ہے کہ جناب ایک دوبارہ سے اثر نو جو کام بیچ میں رہ گیا تھا اس کو سٹارٹ کیا جائے دوبارہ سے، ایک مسلمان لیڈرشپ میں، ایک عشق رسول کا جذبہ رکھنے والی مسلمان پرسنالٹی اور ایسی حکومت ہو، تو پھر آگے چل کے جو ہے باقی مسلم ممالک کا ایک دفاع بنایا جائے. وہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ غلط باتیں کرنا چھوڑ دیں. ہم اسرائیل کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے اس وقت، تا وقت ہے کہ ہم متحد نہ ہوں. متحد نہیں ہیں اور ہمارے مالک قادیانی ہیں تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ملک کے اوپر اس مسلمانوں کا ہولڈ لے کر آئیں، نہ کہ قادیانیوں کا. پھر اس کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو کا ادھورا مشن تھا وہ اس کے اوپر کام کیا جائے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں سوائے مرزئی ہٹاؤ تحریک کے علاوہ تو کوئی دوسرا اس کی دعوت نہیں دے رہا. تو ہم لوگ تو چیزوں کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب میں وہاں تھا سیریا کے اندر اور لبنان وغیرہ میں بھی، تو یہاں میرے اچھے تعلقات تھے عربوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میری دوستی بھی کچھ ایسے لوگوں سے ہو گئی تھی جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس رکھتے تھے ان کا کیا بولتے ہیں اخوان المسلمین وغیرہ کا. تو بہرحال یہ میں جانتا ہوں، بہت ساری چیزیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے فلسطینی جو ہیں وہ ان کو ٹف ٹائم دیتے تھے، کیا نام ہے، اسرائیل کو. لیکن اس کو انہوں نے جو ہے اسرائیل یعنی پی ایل او الفتح وغیرہ میں بھی اخوان المسلمین کے بہت سارے جاسوس شامل ہو گئے تھے جن کو سعودی عرب وغیرہ فنڈنگ کرتے تھے. تو وہ انہوں نے بہت زیادہ غلط پالیسی بنائی 82 کے اندر جب اسرائیلیوں نے لبنان پر حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے
ان کو ایک ایک بلڈنگ کا پتہ تھا کہ کون سی بلڈنگ میں کتنے فلسطینی بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا، یہ ساری رپورٹنگ ان کو یہ کنہوں نے دی تھی؟ یہ جو آج حماس کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جناب ایک ایک بلڈنگ کا ایک نقشے، ہر ایک چیز، یہاں بم مارو گے تو اتنے مر جائیں گے، یہ تو ان کو بالکل جو ہے وہ پی ایل او کی جو سیکرٹ بیسز تھے ان کے بارے میں یہ سب کے سب اخوان المسلمین نے دیے ہوئے تھے۔ 1982 یا 81 کی بات ہے کہ وہاں سیم 5 بیٹریز جو تھیں، جو اسرائیلی ایئر فورس کے لیے بہت بڑا چیلنج تھیں، کہ وہ بہت پرفیکٹ میزائل تھے، وہ اڑا کے رکھ دیتے تھے کسی بھی طیارے کو، اور ایک دو طیارے انہوں نے گرائے بھی تھے، اور اس کی جو ساری جو بیٹریز کا جو ویک تھا، جو اس کی ٹیکنالوجی تھی کہ کیسے یہ وہ سب کے سب، یہ ان کا ایک کمانڈر تھا جو بعد میں فرار ہو گیا، سیپرس، وہ اخوان المسلمین کا بہت بڑا سپورٹر تھا، اس نے اسرائیل کو پرووائڈ کیا تھا، اور اسرائیلیوں نے وہ ساری بیٹریز تباہ کر دی تھی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہم نے تو یہ پڑھی نہیں ہوئی، ہمیں فلسطینیوں نے بتائی ہوئی ہیں، عربیوں نے بتائی ہوئی ہیں، ہم وہاں رہے ہوئے ہیں، اس لیے میرا کوئی کتابی علم نہیں ہے، ایک ذاتی مشاہدے کا علم ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر میں لوگوں کو چیخ کر کہتا ہوں کہ یار یہ میری بات سنو، اور یہ فیکٹس ہیں اور یہ فیکٹس نہیں ہیں، آپ اپنے دوست دشمن کو نہیں پہچانتے۔ یعنی حد ہو گئی ہے کہ میں جب پاکستانیوں کو یہ بتاتا تھا 90 کی دہائی میں کہ افغان ہم سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جس قوم کو یہ تک نہیں پتا 40-50 سال اس کے ساتھ رہتے ہوئے کہ لگ بھگ سبھی افغان پاکستانیوں سے شدید ترین نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی، لیکن ہمارے ادھر وہ اوریا اور زاد احمد جیسے یہ مادر چوت بونڈی آ کے کیا کہتے ہیں کہ جی وہ تو بہت ہے، یہ تو ہے، ساری جھوٹ باتیں ہیں۔ جو قوم نفرت کی انتہا تک پہنچ جائے اس کو ہم بھائی اور اسلامی اور اخوت اسلام کی بات کر رہے ہیں، تو یہ گمراہی ہے، اور جب تک قومیں گمراہ رہیں گی اس وقت تک کوئی فلاح نہیں ہو سکے گی۔ تو خدا کے لیے سمجھو اسرائیل جو ہے وہ یقیناً میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا، تو یہ میرا نہیں خیال کہ ان کا امیجیٹ ٹارگٹ تو یہی ہے، گریٹر اسرائیل، وہ عراق تک ہے اور ایجپٹ تک ہے، تو وہ ان کی پوری کنسنٹریشن ان دو چیزوں کے اوپر ہے۔ ایران کا میرا نہیں خیال کہ ایران کے اوپر وہ حملہ کریں گے، یا ایران جو ہے وہ تو وہ کہتے ہیں عمل بہتر ہوتے ہیں باتوں سے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی جائیں جی ہم یہ جہاد اور یہ اور وہ، انہوں نے جہاد کا نام لیا اور جناب وہ مصر سے، موراکو سے، انڈونیشیا سے، بنگلہ دیش سے اٹھ کر تو وہ پشاور میں ڈیرے جما لیے۔ جہاد کم تھا، نکاح بھی کیا، بغیر نکاح کے زیادہ تر وہ سب چل رہا تھا ادھر، تو یہ آتے تھے وہاں لڑکیوں کا سودا کرتے تھے۔ I have seen with my own eyes۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی؟ تو ان کو اگر جہادی کہا جائے گا جو آئے ہی کسی اور مقصد کے لیے تھے، اور پھر افغانستان میں تو جہاد تھا ہی نہیں، جہاد کی شرائط ہی مکمل نہیں تھی، تو جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مجھے میرے سامنے بات کرے۔ تو جہاں اصل جہاد تھا اس کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا، صہیونیوں کے کہنے کے اوپر، صہیونیوں کی منشا کے اوپر۔ آج وہ اتنی پوزیشن میں ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے مالک ہیں مسلمانوں کے، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اور وہ دے ڈیم کیئر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان میں کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے، ان میں کوئی قذافی نہیں ہے، ان میں کوئی مرد مجاہد نہیں ہے، سارے قادیانی اور قادیانی نواز اور یہودی نواز اور یہ مادر چود جو ہمارے حکمران ہیں وہ بن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور باری تو آئے گی، دوسروں کی بھی آئے گی، اسرائیل کہاں چھوڑے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ
آج بھی وقت ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، صحیح راستے پہ آئیں، بلکہ پکڑیں ان ماچودوں کو جو ہے پبلک میں لا کر ان کے سروں پہ جوتیاں ماریں، یہ اور یا مقبول جان اور یہ سارے لوگ جو ہیں جو غلط باتیں بتاتے ہیں۔ ہم میں اتنی حوصلہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کر سکیں، تو ہم اسرائیل سے کیا لڑیں گے؟ جو ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مادر چود وہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے اربوں روپے بھی کما رہے ہیں اور زائنسٹ ایجنڈے پہ کام بھی کر رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ کھوکھلا نہیں کریں گے تو کیا؟ قوم کھوکھلی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو اس لیے جو کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ تو کرے، پہلے ان کو تو اپنے جو آپ اسرائیل نہیں جا سکتے، آپ فلسطین نہیں جا سکتے، چلو یہاں بیٹھ کے ماچو دو، جہاد کرو، یہاں کی بات کرو، ان لوگوں کا بائیکاٹ کرو، ان کو بتاؤ کہ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بتاؤ، سینہ بسینہ بتاؤ کہ پاکستان میں مسلمانوں کی تو حکومت نہیں ہے، قادیانی نواز یہودی نواز قادیانیوں کی ہے شروع سے لے کے آج تک، اور یہ جو بھی کچھ آ کے بولتے ہیں یہ سب قوم کو گمراہ کر رہے ہیں صہیونی قادیانی منشا کے اوپر، اور ان کا صرف اور صرف تعلق پیسے سے ہے، اور امت کی رسوائی ہو رہی ہے، امت کمزور ہو رہی ہے۔ اٹھو 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 بٹو کے اس ویژن کے اوپر پھر سے کام کریں جو وہ اپنی زندگی میں پورا نہیں کر سکا۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں دفاع ہے، اسی میں فتح ہے، باقی سب باتیں کوئی کچھ نہیں ہے۔